جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد جو میں نے چیلنجز فیس کیے اپنی لائف میں وہ بہت مشکل تھا میرے لیے، بہت مشکل تھا. اور جب میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے چینج ہو جاتے ہیں تو مجھے جب پتہ چلا کہ لوگ کیسے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کو نا جب ایک آپ کی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی جاتے ہیں نا تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس نے ایک رسپانسبلٹیز ہمارے اوپر چھوڑ کے چلا گیا. وہ بس کیا دیکھتے ہیں، پراپرٹی دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو جو میرے سب لوگ تھے، چاچو، یہ سب لوگ تھے، انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ یار ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے، پراپرٹی سیکیور کرنی ہے، پیسہ سیکیور کرنا ہے. اگر میں یہاں پہ بول رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو، میری فیملی میں بہت سے لوگوں کو ایشو بھی ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹس اوکے اب ہو جائے، کیونکہ اس ٹائم نا میں بہت چھوٹی سی تھی، میری بہنیں بھی بہت چھوٹی تھی، میری ماما پراپر ہاؤس وائف تھی، میری ماما کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا. یہاں تک اگر میں کہوں کہ میری ماما نے کبھی اپنے گھر سے بائی گروسری کرنے بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کے ڈرائیور ہوتے تھے، وہ سب کرتے تھے. میرے بابا نے کبھی میری ماما کو مطلب یہ ذمہ داری کبھی دی نہیں، کیونکہ میرے بابا نے جس طرح سے ہمیں اتنے پیار سے رکھا، اتنے پروٹیکٹیو وے میں رکھا، ویسے میری ماما کو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو وہ میری لائف میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے ڈیفیکلٹ فیز وہ تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ فیز کراس کر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں، تو مجھے اب لگتا ہے کہ میں دنیا میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں اور سب کچھ فیس کر سکتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے اب آ کے، تو جب میں یہ سب کر سکتی ہوں تو ہر لڑکی یہ سب کر سکتی ہے. باقی آپ کا اپنا طریقہ ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. آپ کے والد کا انتقال کس سال میں ہوا تھا؟ 2014 میں میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور بہت سڈنلی ڈیتھ ہوئی تھی، کوئی بیمار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ایون وہ رات کو آئے، ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، تو میں نے رات کو ان کو یہ بولا کہ بابا میں نے کٹنگ کروانی ہے تو مجھے پیسے چاہیے. مجھے کہتے ہیں میں صبح آفس جاؤں گا تو میں پیسے آپ کی ماما کو دے جاؤں گا، ان سے لے لینا. تو یہ بات ہوئی، ہم سو گئے. تو صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، فجر کا ٹائم تھا. میری ماما اٹھی، رونے لگی، ہم لوگوں کو اٹھایا. میری بابا کی طبیعت خراب ہوگی، ان کو نا بلڈ پریشر کا ایشو تھا، تو ہمیں یہ لگا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو جب ان کو وامٹنگ ہونے لگی، ان کے منہ سے خون آنے لگ گیا، تو میری ماما نے کہا کہ میں نا چاچو کو بلا، کیونکہ ہم لوگ سیپریٹ رہتے تھے، وہ اوپر والے پورشن میں تھے، ہم لوگ نیچے کے لیے اپنے پورشن میں تھے. میری ماما نے کہا کہ میں چاچو کو بلا لیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو نہ بلاؤ، میرے ڈرائیور کو فون کر دو. تو ہمارا جو میرے بابا کا پرسنل ڈرائیور تھا، تو میری ماما نے کال کی. وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ 5 منٹ میں وہ انکل ہمارے گھر کے باہر تھے. کیسے آئے کچھ سمجھ نہیں، 2 منٹ بھی نہیں لگے کہ وہ انکل گھر کے باہر ہو گئے. میرے بابا گئے تو ہم اپنے روم میں تھے. میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ بابا کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، بس میری شال میرے اوپر رکھ دو. سردیاں تھیں، شال ہمیں نہ دی. تو کہتے ہیں سو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، ڈرائیور آئے گا تو اسکول کے لیے ڈراپ کر، سو جاؤ، پریشان نہیں ہونا. ماما کو کہتے ہیں کہ ان کو پریشان نہیں کرو، ان کو سلاؤ. ایک دفعہ بس وہ گئے، ایک دفعہ میرے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ چلے گئے. تو بس پھر ان کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی آ گئی. ہمارے لیے یہ بہت ہی وہ ٹائم تھا جس سے ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی یہ ہو سکتا ہے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے. میری بڑی بہن آئی تھنک میٹرک میں تھی، 10 کلاس میں تھی، میں 8 کلاس میں تھی. چھوٹی بہن تو میری بہت چھوٹی تھی. اور میری ماما بھی پراپر ہاؤس وائف تھی، انہیں بھی نہیں پتہ تھا کچھ بھی. تو بس یہ بہت مشکل تھا. ہوتا ہے یہ، یو آر ایموشنل رائٹ ناؤ اینڈ دیٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. جس کے اوپر گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جن پہ نہیں گزرتی وہ اس چیز کو نہیں فیل کر سکتے. یہ وہ ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو یہ وہ خالی جگہ ہے جو کبھی فل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی جگہ کبھی زندگی میں کوئی نہیں رہ سکتا. تو میرے لیے بہت مشکل تھا یہاں تک آنا، یہاں تک پہنچنا. میں بالکل بھی کانفیڈنٹ لڑکی نہیں تھی، میرے اندر کانفیڈنس نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، مجھے خود بھی حیران ہے کہ میں آپ سے اس موڑ پہ ہوں کہ میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں خود کے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہوں. میں بالکل بھی وہ بچی تھی، بہت سینسیٹیو تھی. میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے ماں بابا کے بغیر. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ان کے بغیر کچھ بھی لائف میں کر سکتی ہوں، اپنے بابا کے بغیر کبھی بھی اپنی لائف میں چل سکتی ہوں. تو میں یہاں تک پہنچی ہوں. میں نے لائف میں بہت کچھ فیس کیا. میں نے بہت مشکل
دیکھی ہیں اپنی لائف میں. جب میں نے یہ بات یہ جب یہاں پہ آئی, میں نے یہ پلیٹ فارم یوز کیا, جب میں یہاں پہ آئی تو میں اپنی لائف میں بہت لو لیول پہ تھی, بہت زیادہ. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں, میں کیسے کروں, کیسے لائف کو اسٹارٹ کروں. مطلب آپ کی لائف میں ایک ایسا فیس آ جاتا ہے. تو پھر میں یہاں پہ آ گئی اور آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. اور لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی پکچر وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بہت ایزیلی آ گئے. یہ لوگ تو بس کپڑے پہنتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہے, یہ بھی کام آسان نہیں ہے. دیکھیں کام کوئی بھی آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر میں بولوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسے بھی آ جائیں گے, آپ کو فیم بھی مل جائے گا, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر یہاں پہ اگر آپ ایک ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا اس کے پیچھے کتنا اسٹرگل ہوتا ہے. اگر ایک برانڈ آپ کو پے کرتا ہے تو وہ آپ کو اس طرح ایسے پے نہیں کرتا, وہ ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس دیتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی ان کو کانٹینٹ چاہیے. اگر ان کے اکارڈنگلی ان کو کانٹینٹ نہیں ملے گا تو وہ آپ کو کانٹینٹ ریجیکٹ کر دیں گے, آپ کو پھر سے بنانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی محنت ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ میں پھر سے یہ بات کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کر سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس اپنے آپ پہ یقین رکھیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں, لیکن دوسروں سے انسپائر ہو کے یا انفلوئنس ہو کے نہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اور اپنے آپ کو اگر بہتر بنانا ہے تو دوسروں کو مت دیکھیں کہ وہ بہتر ہے تو ہم بھی ان کو دیکھیں. نہیں, اپنی غلطیوں سے آپ بہتر بنتے ہیں. اور اپنی مشکل جب آپ فیس کرتے ہیں نا, اس کو دیکھ کر آپ کو شعور بھی آتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں آگے کس طرح سے چل سکتے ہیں.